مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر، یہ دونوں جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک نابغہ روزگار شخصیت گزری ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علماء کے سلسلے میں ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام ہے، حضرت کا بھی ایک بہت بڑا مقام تھا، ولی کامل تھے۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، پیر میر علی شاہ صاحب اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو قادری سلسلے کے بہت بڑے راہبر اور رہنما بھی گزرے ہیں۔ اور یہ وہ مولانا احمد علی لاہوری ہے کہ لاہور ان کی جب قبر بنائی گئی تو ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہ مولانا احمد علی لاہوری جو سکھ کے بیٹے تھے لیکن قرآن کے شیخ التفسیر بنے۔ تو یہ حضرت نے حافظ عبدالستار صاحب نے آپ کے سامنے جو پیغام رکھا ہے کہ سب کا مشکل کشا، یہ پیغام ہے ہی قرآن کا، انبیاء کا یہ پیغام ہے۔ کس کا پیغام ہے؟ انبیاء کا یہ پیغام ہے۔ ہمارے عقیدے کی یہ انتہا ہے کہ معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے، مسجود صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور وہ اللہ ہی ہے بس، کسی اور کے لیے سجدہ حاجت روا، حاجتیں پوری کرنے والا، کارساز، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا، مختار کل، ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا صرف اور صرف یہ اپنے نظم کے اندر سنا ہے اور یہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے۔ اور یہی عقیدہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہی عقیدہ 1400 سال سے پوری امت کا تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے مائک پر تشریف لائیں گے اور آج جامع مسجد فاروق اعظم میں حضرت رمضان المبارک کا کیا پتہ اس سال ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو نہ ہو، جمعۃ الوداع نصیب ہو، شاید یہ زندگی کا آخری ہو سکتا ہے نا، آنے والی کل کا تو کوئی پتہ نہیں، آنے والی کل کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، عالم الغیب ہی جانتا ہے کہ آنے والی کل کیا ہوگا۔ تو حضرت آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ وکیل ختم نبوت بھی ہے، وکیل صحابہ بھی ہے اور خطیب اہل سنت والجماعت بھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خطابت کی ساری جو کوالٹیز ہوتی ہیں، خواص جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ تو حضرت سے میں گزارش کروں گا، وقت قلیل تھا، میں پورا اہتمام تو نہیں کر سکا اس حوالے سے، لیکن بحمدللہ آپ نے ایک آواز پہ آپ سارے حضرات اجتماع ہو گیا۔ تو حضرت سے میں گزارش کروں گا وہ ممبر پر تشریف لائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مجھ کو اور آپ کو مستفید کریں گے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا دل جمی توجہ انہماک کے ساتھ حضرت کی گفتگو جو موتی موتی ہے، کیا ہے؟ ہیرے ہیرے آپ کو دے گے انشاءاللہ جملوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اب حضرت سے گزارش کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں۔ مولانا عبدالخالق رحمانی وکیل صحابہ مدظل العالی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا
وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قال الله تعالى في مقام آخر: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام عالم بعمل حضرت اقدس حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ الوداع پر مرکزی جامع مسجد فاروق اعظم دیوبند میں حضرت کی کمال شفقت اور محبت سے آپ کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے لیے جہاں پر سعادت کی بات ہے کہ میں اس مرکز اہل حق میں آپ سے مخاطب ہوں، وہاں میرے لیے امتحان بھی ہے کہ میں حضرت کی موجودگی میں اپنے معروضات پیش کروں گا. یقیناً مجھ جیسے طالب علم کا کچھ عرض کرنا اگرچہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، لیکن جیسے طالب علم شاگرد استاد کے سامنے سبق سناتا ہے تو میں اسی طرح سبق سناؤں گا. مجھے امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. اگر بات سمجھ آئے گی تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو محبت اور عقیدت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. حضرت نے رمضان المبارک کے 3 جمعوں میں مدلل مفصل رمضان کے حوالہ سے، غزوہ بدر کے حوالہ سے، یا اس مہینے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے،
خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، پھر لیلہ قدر ہے، اعتکاف ہے۔ ان چیزوں کا بیان آپ سنتے بھی رہتے ہیں، حضرت نے اس پر مدلل مفصل گفتگو فرمائی بھی ہوگی۔ میں آج اس موقع پر ایک مختصر سی بات اور خوبصورت پیرائی میں کرنے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، تبھی تو قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اس کی علمی تفصیل ہے اور اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ رمضان کیا ہے، یہ روزے کیا ہے، وہ بھی قرآن کریم نے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ روزے فرض کیے ہیں، اور کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ امت موسیٰ کی تھی یا جناب عیسیٰ کی تھی یا جناب ابراہیم کی امت تھی، لیکن یہ رمضان اور یہ روزے اللہ نے جب نسبت مصطفیٰ سے اس امت کو عطا کیے تو ان روزوں کی شان بھی اسی طرح بلند ہو گئی جس طرح نبیوں میں آمنہ کے لال کی شان کو بلند کیا۔ نسبت مصطفیٰ سے جتنی چیزیں ہمیں ملی ہے یہ ساری بلند ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں یوں بھی فرما دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں رمضان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ماہ شعبان میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کچھ بے قرار سے نظر آ رہے تھے، اور اس بے قراری کا عالم یہ تھا کہ جیسے کسی معزز مہمان کی آمد ہو اور بندہ بے قرار ہوتا ہے، اس کی راہ تکتا ہے، اس کو ملنے کی ایک خواہش اور تمنا دل میں لے کر ٹہل رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو عائشہ مقدسہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، آقا آپ مضطرب نظر آ رہے ہیں، بے قرار نظر آ رہے ہیں، کسی کے انتظار میں نظر آ رہے ہیں، وہ کون ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو فرمایا عائشہ وہ کوئی بندہ نہیں ہے، وہ کوئی بشر نہیں ہے جس کا میں استقبال یا انتظار کرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ فرمایا وہ اللہ کا بھیجا ہوا رمضان ہے، اور میں محمد اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کا مہمان مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ دیکھو نبی انتظار کر رہے ہیں، آقا اس کی آمد پر بے قرار ہے۔ آئیے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ لفظ انتظار بڑا جامع سا لفظ ہے۔ میں نے دنیا کی زبانوں میں، ادب اور ادیبوں کی زبانوں میں انتظار کے لیے ڈکشنری میں جب اس کا مفہوم ڈھونڈا تو مجھے فارسی کے ادیب نے کہا انتظار کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے انتظار کسے کہتے ہیں؟ کہا انتظار اس قید خانے کا نام ہے جس کی دیواریں تو نہیں ہوتی اور ہتھ کڑی یا بیڑی تو نہیں پہنائی جاتی،
لیکن پھر بھی بندہ قید میں نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ مفہوم ہے فارسی کا. میں نے عربی ادیبوں سے پوچھا انتظار کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا. کہا الانتظار اشد من الموت. انتظار کے لمحات اتنا کربناک ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ موت سے زیادہ سخت نظر آتا ہے. آقا علیہ السلام کی طرف یہ باتیں اگرچہ منسوب نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ رمضان کی عظمت کی طرف ضرور جاتی ہے کہ آقا اس کے لیے مضطرب ہے، آقا بے قرار ہے. لیکن آئیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج آقا رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. آج میں کسی علمی شخصیت کے انتظار میں دیوا کے چوک اور روڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں تو میں استقبال کروں. میں نے سوچا کہ ریسرچ کیا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انتظار کس کا کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے. جس وقت میں نے ریسرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انتظار کملی والے محمد کا کیا گیا. حضور کا سب سے زیادہ انتظار کیا گیا ہے. میں دو مثالیں دے کے بات کو خوبصورتی کے ساتھ آپ کے قلوب و اذہان میں اتارنے کی کوشش کروں گا. پہلی مثال قرآن کریم سے ہے. ویرانے میں ایک گھر بن رہا ہے جسے قرآن نے کہا وادن غیر ذی زرع. ایک ایسی وادی میں گھر بنایا جا رہا ہے جو وادن غیر ذی زرع ہے. ایسی وادی کہ جس کے سینے پہ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، جس کی تہ سے پانی کا ایک قطرہ بھی نکالنا مشکل ہے. سوکھے سڑے پہاڑوں کے بیچ میں باپ بیٹا ایک گھر تعمیر کر رہے ہیں. ارے یہ کس کا گھر ہے؟ تمہارا ہے. کہا نہیں، ہمارا نہیں. اگر ہمارا ہوتا ہم سوچ سمجھ کے بناتے، اچھی لوکیشن پر بناتے، اچھی سٹی میں بناتے، کسی اچھی ہاؤسنگ سکیم میں بناتے. لیکن یہ گھر ہمارا نہیں ہے. کس کا گھر ہے؟ کہا اس کا گھر ہے جو مشورے سے پاک ہے. ہاں بن گیا، پیشانی پہ لکھ دیا گیا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. ہے یہ گھر کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن میں نے مفسرین سے پوچھا جب گھر بن رہا تھا کیفیت اور نوعیت کیا تھی، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پتھر اداس تھے، فضا اداس تھی. یہ گھر اداسی میں کھڑا ہوا تھا کہ یہ ویرانے میں بن رہا ہے. یہ پتھر کہہ رہے تھے ہمیں ویرانے میں سجایا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں کوئی دیکھنے بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن جب بنانے والے نے، معمار نے، مستری نے اس گھر کی چوکٹ پہ ہاتھ رکھ کے جھولی پھیلا کے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ میں نے تیرا گھر بنا تو دیا ہے، مزدوری اخلاقی اور آئینی حق ہے، شرعی حق ہے، میرے بیٹے کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے. لیکن مزدوری میں عزت نہیں مانگتا، شہرت نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، حکومت نہیں مانگتا، درہم و دینار نہیں مانگتا. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا ربنا وبعث فیہم رسولا. وہ رسول مانگنا چاہتا ہو جو تیرے اس گھر کو آباد کر دے. تو کہا کعبے کے در و دیوار مسکرا اٹھے کہ بات دعا سے سمجھ آ گئی ہے. بنانے والا اور ہے، بسانے والا اور ہے. دعائے ابراہیم سے بات سمجھ آ گئی ہے. بنانے والا اور ہے، بسانے والا. میں نے کعبے سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کروڑوں سال ویرانے میں کھڑا ہوتے ہوئے، انتظار مصطفیٰ کی کرتے ہوئے میرا وقت گزر رہا تھا اور میں کوئی پریشان نہیں تھا. میں بے قرار تھا. وہ آئیں گے تو میں کملی والے محمد کا دیدار کروں گا. کعبہ نبی کے دیدار کو درستا ہے اور کروڑوں سال توجہ میری طرف رہے.
کروڑوں سال انتظار مصطفیٰ میں کعبے نے گزار ڈالی ہے. یہ تو کعبہ ہے جس کی تعمیر اور بنیاد کا بہرحال علم ہے کب کس وقت کس صدی میں جناب ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی. مجھے قرآن نے آواز دے کر کہا کعبے سے تو پوچھ رہے ہو یہ کروڑوں سالوں سے نبی کے انتظار میں ہے, ذرا مجھ سے بھی تو پوچھو نا میں کتنے سالوں سے انتظار میں ہوں. ایک حدیث میرے پیش نظر ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کی فرشتوں کے سامنے خود تلاوت فرمائی ہے. اس کی علمی تفصیل موجود ہے, پورا قرآن کریم نہیں. روایات میں آتا ہے کبھی سورہ یاسین پڑھی, کبھی سورہ کہف پڑھی, کبھی کوئی سورت پڑھی. بہرحال ان روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مفہوم یہی بنتا ہے کہ دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کو فرشتوں کے سامنے پڑھا. فرشتے جھوم اٹھے اور کہہ رہے تھے کتنا عظیم ہوگا وہ نبی جس کو یہ کتاب عطا کی جائے گی, کتنا خوش نصیب ہوگی وہ امت کہ جن کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا جائے گا, جن کی زبانوں پہ اس قرآن کو جاری کر دیا جائے گا. قرآن کریم کو جب اللہ نے پڑھا یہ کہاں چلا گیا, اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے. دیکھو میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ میرے ساتھ نہ بولیں, لیکن قرآن وہ کتاب ہے اسے پڑھتے ہو تو یہ بول رہی ہوتی ہے, یہ ہم سے محو گفتگو ہوتی ہے. قرآن سے پوچھا جب اللہ نے تجھے پڑھا تو کہاں چلا گیا؟ قرآن کریم نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے, کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, میں کہیں نہیں گیا, میں لوح محفوظ میں چلا گیا. لوح محفوظ میں کیا کرتا رہا؟ کہا کچھ نہیں کرتا رہا, جس نبی کے سینے پہ اترنا تھا اس کملی والے محمد کا انتظار کرتا رہا. کچھ نہیں کرتا رہا, اس کملی والے محمد کا انتظار کرتا رہا. میں نے انتظار کا مفہوم بتا دیا, ذرا اس کو ذہن میں رکھنا, میں کچھ مطابقت سے بیان کروں گا. سب سے قدیم انتظار شدت سے جس نے کیا ہے وہ قرآن کریم ہے, حضور کے انتظار میں تھا. دیکھو میں دیول آ رہا ہوں, بھائی عمر اقبال صاحب بیٹھے ہیں, دیگر دوست بیٹھے ہیں, محافظ پراویہ صاحب, سب دوست مجھے کہتے ہیں مولانا ہم آپ کے انتظار میں ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انتظار کرنے والا پہلے موجود ہوتا ہے, جس کا انتظار کیا جاتا ہے وہ بعد میں آتا ہے. اور انتظار بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے. اگر حضرت کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور چوک میں یا روڈ پر کھڑے ہیں, آپ سوال کریں گے مولانا کس کے انتظار میں؟ کہیں گے جی فلاں صاحب آ رہے ہیں. پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ مرتبے کے اعتبار سے حضرت سے بلند ہے تو انتظار میں کھڑے ہیں نا, مقام کے اعتبار سے, عظمت کے اعتبار سے وہ بلند شخصیت ہے جس کا انتظار ہے. اور شخصیت مد نظر ہوتی ہے, علم مد نظر ہوتا ہے, صلاحیت مد نظر ہوتی ہے, تب انتظار کیا جاتا ہے. قرآن سے میں نے پوچھا تم انتظار میں تھے کس بنیاد پہ؟ کہا مجھے پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جس کا انتظار کرو گے وہ میری خلقت کا حسین ترین شاہکار ہوگا. میں حسن مصطفیٰ کے انتظار میں کھڑا رہا. توجہ رہے, حسن مصطفیٰ سن کر انتظار میں کھڑا رہا, اور مجھے انتظار کرنے میں دقت نہیں ہوئی کہ میں نے اس حسین کو دیکھنا ہے کہ جو اللہ کی ساری قدرت کے کارخانے میں سب سے زیادہ حسین ترین ہے. انتظار قرآن لوح محفوظ میں انتظار ہے, سب سے پہلے انتظار کر رہا ہے, اور کعبہ ویرانے میں انتظار ہے. دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی ملاقات کیسے ہوئی, کعبے سے ملاقات کیسے ہوئی ہے. یہ دونوں تو انتظار میں تھے نا, لیکن انتظار کرنے والا کھڑا ہوتا ہے. پہلے ملاقات اسی کی ہوتی ہے. قرآن انتظار میں تھا جیسے میں اور آپ انتظار میں ہوں. انتظار تو کسی کا ہوتا ہے
لیکن ہر گزرنے والے کو دیکھتے ضرور ہیں. آپ کی سبحان اللہ بہت ہی دیکھو ڈھیلی ڈھالی سبحان اللہ سے کام نہیں بنے گا. انتظار کسی کا ہے، دیکھا سبھی کو جاتا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا کس کس کو دیکھا؟ کہا میں نے ساری کائنات کو کن فیکون سے بنتے ہوئے دیکھا. ایک آدم تھا جسے خلقت بیدیا، اللہ کے ہاتھوں سے بنتے ہوئے دیکھا. یہ بھی قرآن نے دیکھا ہے، قرآن بتلا رہا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آدم کی عزت و تکریم میں فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور انکار کرنے والے کو قرآن کہہ رہا ہے انکار کرنے والے کو بھی فخرج فإنک الرجیم بنتے ہوئے دیکھا ہے. اور بھی بہت کچھ دیکھا، لیکن میں اس تفسیر میں جائے بغیر قرآن کی بات کر رہا ہوں. کہاں انتظار میں تھا، اچانک ایک شور برپا ہوا. ایک شور برپا ہوا. کیا ہوا؟ کہا مصر کے ایوان نے کچھ حسیناؤں نے اپنے ہاتھ کٹا ڈالے ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. مصر کے ایوان صدر میں کچھ حسیناؤں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں. کیسے؟ قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں میں ان کے چھریاں تھیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں. میں نے قرآن سے پوچھا کہ اچھا عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو زخمی کرنا کوئی اچھا عمل ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو زخمی کرنا کوئی اچھا عمل ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، اچھا تو نہیں ہے، لیکن علم جاریوں نے جو کیا ہے وہ بھی مجبوری میں کیا ہے. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہا ایک حسین سامنے آ گیا، آنکھیں ادھر رہ گئی، ہاتھ ادھر چل گئے. سبحان اللہ. قصور نہیں ہے نا. ایک ہے تو جان بوجھ کے پوری تحدی کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کرنا وہ مسئلہ ہے، وہ سزا کے زمرے میں آتا ہے، وہ سزا کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ کہا یہاں مجبوری تھی کہ آنکھیں ادھر متوجہ تھی، ہاتھ ادھر چل گئے، چھریاں بہت تیز تھی، پتہ نہ چلا اور ہاتھ کٹ گئے. دسترخوان پہ خون نے متوجہ کیا کہ یہ کیا کر دیا تم نے. پورا دسترخوان زخمی ہے، پورا ایوان صدر خون آلودہ ہے. قطعن ایدیہن. میں نے کہا ہاتھ جب کٹ گئے تھے تو زبان بھی تو کچھ کہتی ہوگی نا. یہ بھی تو بیچاری ساتھ ہی ہے جسم کے نا، یہ جو کچھ کہتی ہوگی. قرآن نے کہا ہاں میں نے دیکھا. یہ زبان کہہ رہی تھی قل حاش للہ ما ھذا بشرا، قل حاش للہ ما ھذا بشرا. قسمیں کھا کر کہہ رہی تھی کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے. قسمیں اٹھا رہی تھی یہ بشر نہیں ہے. اور سننے والا حیران تھا، میں یعقوب کا بیٹا ہوں پھر بھی کہہ رہے ہیں بشر نہیں ہے. میرا حسب موجود ہے، میرا نسب. قریب کا ہے، تھوڑا قریب قریب آ جائے. یہ جمعۃ الوداع کی برکت ہے. کوئی موسم نظر بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے دیکھو اپنی رحمت کا نزول کر دیا ہے. اللہ کمال کی بات کہتی ہے کہ یہ بڑوں کو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن فی زمان الگ بچے پہلے آ رہے ہیں. دیکھو بچے کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب بچے اگر پہلے آ گئے ہیں تو ان کے حصے میں آ گیا ہے، اور اگر یہ نابالغ ہے تو یہ ٹرانسفر بھی تمہارے کھاتے میں ہو گیا ہے. یہ نابالغ ہے تو ٹرانسفر بھی تمہارے کھاتے میں ہو گیا ہے. اللہ کا نظام ہے نا جی. ہے سمجھو کرنا. میں بہت خوبصورت پیرائے میں بات کو ایک خوبصورت مقام پر لے آیا ہوں. اللہ کرے کہ میں اپنے ٹائم میں بات مکمل کر سکوں. قل حاش للہ ما ھذا بشرا. کہہ رہی تھی اللہ کی قسم
ہر طرف خون ہی خون ہے، زخمی ہی زخمی ہے، تڑپ رہے ہیں اور زبانوں سے کہا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے میں نے لوح محفوظ سے جان کر دیکھا، میں نے کہا کہیں وہ تو نہیں آ گئے جن کے سینے پہ میں نے اترنا ہے، جن کے انتظار میں میں ہوں تو آواز مشیت آئی، قرآن انتظار کر، ابھی میرے کارخانہ قدرت کا وہ حسین آیا ہے جس کو دیکھ کے ایوان میں بیٹھنے والی خوبصورت عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوا ڈالے ہیں، جن کے سینے پہ تو نے اترنا ہے، اس کو دیکھنے والے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں گردنیں کٹوا ڈالے ہیں۔ ابھی انتظار کیجئے، ابھی انتظار کیجئے، انہی انتظار کی گھڑیوں میں توجہ رہے، میں خوبصورت بات کرنا لگا ہوں۔ پھر ایک شور برپا ہوا، یہ بچہ بغیر والد کے پیدا ہو گیا ہے، بتا سکتی ہو یہ کیسے آیا؟ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہا انی نذرت للرحمن صوما، مجھ سے بات نہ کرو، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ برادری کب معاف کرتی ہے، علاقہ کب معاف کرتا ہے؟ کہا تم تو نہیں بولو گی نا، اس کے بارے میں کون بتلائے گا؟ یہ کیسے آیا، کیوں آیا؟ بغیر شادی کے کوئی بشر تمہارے قسمت اور مقدر میں نہیں آیا، پھر بھی بچہ پیدا ہو گیا۔ ماں بڑی عجیب تھی، اس نے کہا آج ماں نہیں بولے گی، اگر بچہ حلالی ہے تو خود بولے گا۔ سبحان اللہ۔ میں حضرت کی موجودگی میں حضرت سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ ایڈ کر رہا ہوں۔ ماں کی گود میں بچے کو فطرت نہیں بولنے دیتی، قانون نہیں بولنے دیتا، ورنہ زبان تو موجود ہے نا، بولنے والی زبان موجود ہے نا، اور وہ بے نیاز ایسا ہے کہ جن میں زبان بھی نہیں وہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں، بلوانے پہ آتا ہے تو ان پتھروں کو زبان دے دیتا ہے، لیکن یہاں فطرت نہیں بولنے دیتی۔ لیکن میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تاریخ نے کہا فطرت جنہیں نہیں بولنے دیتی اگر وہ کبھی بولے ہیں تو ماں کے لیے ہی بولے ہیں، جنہیں فطرت کبھی نہیں بولنے دیتی وہ کبھی بولے ہیں تو ماں کے لیے بولے ہیں۔ یہاں فطرت نہیں بولنے دیتا، تختہ دار پہ خوف نہیں بولنے دیتا، لیکن جب خوف میں اگر کوئی بولا ہے تو تاریخ نے نوٹ کیا ہے وہ بھی ماں کے لیے بولتا چلا گیا ہے۔ میں نے نسلوں پہ غور کیا، ماں کے لیے جب بھی کوئی بولا ہے وہ نسلی بولا ہے، حلالی بولا ہے، نسلی بولا ہے، حلالی بولا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نہیں بولوں گی میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تم نہیں بولو گی تو کون بولے گا؟ کہا یہ بچہ بولے گا۔ سب نے مل کر کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود میں مہد میں بچہ بولے؟ ماں کہہ رہی تھی یہ بولے گا، بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا آج ماں کے کہنے پہ نہیں، میں حلالی بچہ نسلیا تو میں اشاروں پہ بولتا چلا جاؤں گا۔ دیکھو کہنے پہ بولنا اور بات ہوتی ہے، اشاروں پہ بولنا اور بات ہوتی ہے۔ صحابہ یہی تو مقام رکھتے ہیں کہ کملی والے محمد کے اشارہ ابرو پہ کٹتے چلے گئے ہیں۔ میں دور تو نہیں نکلنا چاہتا، میں کعبۃ اللہ سے نکلا تو باب عبدالعزیز پہ مجھے ایک یمن کے دوست ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا کہاں کے ہو؟ میں نے کہا جی پاکستان۔ مجھے انہوں نے سوال کیا کہ یہ گورنر ہاؤس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، بتا سکتے ہو یہ کس لیے ہے؟ میں نے کہا جی یہ کوئی تاریخی مقام ہوگا، یہ ترکوں کا جو ہے وتیرہ تھا کہ ہر تاریخی مقام پہ مسجد بنا دیتے تھے۔ کہنے لگے ہاں ہاں نام یہی بات ہے، لیکن یہ تاریخی مقام کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پتہ نہیں ہے۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابو جہل نے حضور سے کہا تھا کہ اگر تم آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تو میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ تو حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی واپس بعد میں لوٹی تھی، چاند 2 حصوں میں تقسیم پہلے ہو گیا۔ میں نے چاند سے پوچھا اتنی دور کھڑے اشاروں پہ ٹکڑے ہو گئے؟
اتنا دور کرے اشارے پہ ٹکڑے ہو گئے. کچھ تو دیکھا ہوگا, کہیں سے تو سیکھا ہوگا نا. چاند نے کہا کروڑوں سالوں سے آسمان کے دامن میں چل رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اشارے میری طرف ہوتے ہیں, میں توجہ بھی نہیں کرتا. ایک یتیم کا اشارہ ہوا تو میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. میں نے کہا کیوں ہوئے؟ کہا زمین پہ محمد کے صحابہ سے سیکھا ہے, وہ اشاروں پہ مرتے ہیں تو میں نے بھی پیغام دیا ہے. صرف صحابہ نہیں مرتے, محبوب تیرے اشاروں پہ کائنات مرتی چلی جاتی ہے. فاشارت الیہ, ماں نے اشارہ کیا, بچہ بول پڑا. اس نے 3 باتیں کی ہیں. انی عبداللہ, میری نسل چینج نہیں ہوئی, میں باپ کے بغیر آیا ہوں تو پھر بھی میں عبداللہ ہوں. نسل چینج نہیں ہوئی, میں ملک نہیں بن گیا, نوری نہیں بن گیا. انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں کتاب ہدایت کی لے کر آیا ہوں, اور ایسے نہیں آیا وجعلنی نبیّا, میں سر پہ تاج نبوت بھی پہن کر آیا. یہ ماں کی گود میں بول پڑا, تاریخ چھو اٹھی. آج تک ماں کی گود میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. پتہ نہیں یہ بڑے ہو کر کیا کہے گا. اس نے بڑے ہو کر بولنے کی لمٹ میں پہنچ کر جو میسج دیا ہے وہ کمال کا میسج ہے. جب بولنا سیکھے تو کہا میں نبی تو ماں کی گود میں بننے کا اعلان کر چکا ہوں, نبی ہونے کا اعلان میں نے ماں کی گود میں کر دیا ہے. اب سنو میں میسج کیا دینا چاہتا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. سنو میرا میسج یہ ہے کہ میرے بعد جو نبی آ رہا ہے وہ آیا تو نہیں ہے, لیکن آسمانوں پہ احمد نام پہ چرچے پہلے ہو رہے ہیں. اب توجہ کیجئے, قرآن کہتا ہے لوح محفوظ میں مجھے حوصلہ ہو گیا, جس کے انتظار میں ہوں وہ آنے والے ہیں. کعبہ اپنی جگہ پہ مزید متوجہ ہو گیا کہ وہ آنے والے ہیں. من بعدی کا لفظ کہتا ہے کہ قریب آنے والے ہیں. حضرت رات تقریر کر رہے تھے, اسٹیج سیکرٹری نے کہا کہ حضرت کے بعد رحمانی صاحب کی تقریر ہوگی. اطمینان ہو گیا نا بھی قریب آنے والے ہیں, یہ ابھی ہوں گے اور اسٹیج پہ آ جائیں گے. من بعدی کا لفظ بتاتا ہے کہ قریب ہیں, آنے والے ہیں. لیکن کہا قرآن تو نے کروڑوں سال انتظار کیا, کعبہ تو نے کروڑوں سال انتظار کیا. اب یہ میسج پوری کائنات کے لیے ہے, تحت الثری سے عرش مولا تک کائنات کی ہر چیز نے یہ میسج سنا ہے. ابن مریم کا کہا تم بھی تو انتظار کرو نا. پھر کائنات کو ہر چیز کو 550 سال انتظار کرنا پڑا ہے. جب حضور آئے تو قرآن کیونکہ سب سے پہلے انتظار میں تھا, ضابطے کے تحت جو انتظار میں ہوتا ہے پہلی ملاقات اسی کی ہوتی ہے. قرآن سے کہا جاؤ میرا محبوب آ گیا ہے, ملاقات کرو. کہاں کرو؟ کہا ہجوم یارہ میں نہیں, غار میں ملاقات کرو. دیکھو تم انتظار میں تھے تو میں اپنے ضابطے کے مطابق تمہیں پہلے موقع دیتا ہوں, جاؤ میرے محبوب کو دیکھو. میں نے قرآن سے پوچھا پہلی نظر دیکھا تو کیسے پایا؟ قرآن نے کہا میں نے چہرہ دیکھا تو والضحیٰ والا تھا, میں نے زلفیں دیکھی تو واللیل والی تھی, میں نے ہاتھ دیکھے تو ید اللہ والے تھے, میں نے سینہ دیکھا علم نشرہ والا تھا. دیکھ کر قرآن غار سے بہر نکلا. نظریاتی آدمی ہوں, نظریاتی بات عرض کر رہا ہوں حضرت سے دعا لینے کے لیے. قرآن نے کہا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا ہے. قرآن کا دعویٰ رہا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. میں نے کہا جی دیکھا تو خطاب کے بیٹے عمر نے بھی ہے. قرآن نے کہا ہجوم یارہ میں دیکھا ہے نا. پہلی نظر کی مولانا بات ہے, قرآن بھی پہلی نظر کی بات کر رہا ہے. پہلی نظر دیکھا تو مزہ آ گیا, پہلی نظر کی بات ہے. میں نے کہا ابن خطاب نے دیکھا, کہا تلوار لے کر آ رہا تھا, ہجوم یارہ میں ہی تو دیکھا ہے نا. کہا اس
اس نے تنہائی میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی عفان کے بیٹے عثمان نے بھی تو دیکھا ہے. کہا مطاف کعبہ میں دیکھا ہے. میں نے کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے بھی تو دیکھا ہے. کہا برادری کے ہجوم میں دیکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں جیسے اکیلے میں نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے. یہ بات قرآن کی ہر بات سچی ہے. یہ بات بھی سچی تھی، لیکن 13 سال تک یہ دعویٰ قرآن کا رہا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. تنہائی میں دیکھا نا، یکتائی میں دیکھا. 13 سال کے بعد ایک شب آئی. اپنوں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، دشمن تلاش کر رہا ہے لیکن مل نہیں رہے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دستک دی، علی اٹھ کر باہر آئے. ابو جہل نے کہا کہاں ہیں؟ کہا بتا کر نہیں گئے، پتہ نہیں ہے، ہوتا تو نہ بتاتا. وہاں سے دوسرے دروازے پہ دستک دی. ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی. تمہارے ابو اور ان کے دوست محمد کہاں ہیں؟ اس بچی نے خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا انکل پتہ ہے لیکن بتاتی نہیں ہے. میرے دونوں جملوں کو ایڈ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی. وہاں سے آواز آئی پتہ نہیں ہے، ہوتا تو نہ بتاتا. یہاں کا پتہ ہے، بتاتی نہیں ہوں. میں نے کہا یہ دونوں میسج کیا ہیں؟ کہا اس نے میسج دیا ہے کہ میں نے تکیے کی چادر کو تار تار کر دیا ہے. میں نے بتا دیا ہے جو چیز سمجھتا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. پتہ ہی نہیں ہے، بتا کر ہی نہیں گئے، مجھے تو سلا کر گئے ہیں. بتا کر نہیں گئے، بتا کر بھی جاتے تو نہ بتاتا. بچی تھی، اگر یہ کہہ دیتی انکل پتہ نہیں ہے تو یہ واپس لوٹ جاتا کہ اتنے بڑے راز کی بات بچوں کو کوئی نہیں بتا کے جاتا. جب بچی نے کہا کہ پتہ ہے لیکن بتاتی نہیں ہو، سمجھ گیا یہ گھرانہ رازدار ہے. اتنا بڑا راز صرف بڑوں کو نہیں بچوں کو بھی پتا ہے. تبھی تو اس نے غصے میں تھپڑ مارا. کانوں کی بالیاں گر کے زمین پہ گر گئیں، کانوں سے خون نکلنے لگا. ابو سفیان نے، جسے صخر ابن حرب کہتے ہیں، اس نے ہاتھ پکڑا اور کہا حشام کے بیٹے، دشمنی اپنی جگہ پہ لیکن بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. آئندہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہاری کیبنٹ میں نہیں رہوں گا، تمہارا اتحادی نہیں رہوں گا. آئیے میں کچھ اس زاویے میں سوچتا ہوں. یہ بچی کون تھی؟ اس کا نام اسما تھا. یہ ابو بکر کی بیٹی تھی. اس کے لیے 2 جملے ابو سفیان نے کہے، مشیت کو پسند آئے. تم نے صدیق کی بیٹی کے دفاع میں 2 جملے کہے ہیں. جاؤ ابو سفیان، ہم تمہیں کافر ہو کر نہیں مرنے دیں گے. ہم تمہیں کافر ہو کر نہیں مرنے دیں گے. پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر صخر ابن حرب کا شانہ صدیق پہ صدیق کی بیٹی کے لیے 2 لفظ کہہ دے، مشیت اسے یہ انعام دیتی ہے کہ وہ کافر ہو کر نہیں مرتا. لیکن وہ لوگ کتنا عظیم اور خوش نصیب ہے جو صدیق کی بیٹی کے لیے، محمد کی زوجہ کے لیے صرف الفاظوں میں نہیں، تختہ دار پہ چڑھ کے دفاع کرتے ہیں تو انہیں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا. تختہ دار پہ چڑھ کے دفاع کرتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا. تلاش کر رہے ہیں، مل نہیں رہے. قرآن کہتا ہے میں انتظار میں تھا، اگر کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی تو مجھ سے تو ہو ہی جائے گی. انڈیکیٹر ملا، اشارہ ملا. قرآن جاؤ میرے محبوب سے بات کر کے آؤ، پیغام دے کر آؤ. کل غار ہرا کی ملاقات میں اقرا بسم ربک الذی پڑھ کر کیا. آج غار ثور میں جا رہا ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. قرآن کہتا میں غار کے دہانے پہ پہنچ گیا تو دل میں تھا جیسے 13 سال پہلے دیکھا تھا، شاید آج بھی اسی طرح مجھے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. پھر میں قیامت تک کہوں گا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اندر جھانک کے دیکھا، اس یقول لصاحبہ، میرے جانے سے پہلے کوئی صاحب پہلے سے موجود ہے. اور وہ صاحب بھی کمال کا آدمی ہے کہ جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے. نبی
اس کے جھولی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، مزے کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تحزن اس یقولو لصاحبہ لا تحزن، اور میرے یار گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے جب جھانک کے دیکھا اس صاحب کو کہ جھولی میں نبی کا سر رکھ کے انہیں دیکھتا چلا جا رہا ہے، میں غار ثور سے باہر نکلا تو میسج دے دیا، میں نے کہا غار ہیرا سے لے کے غار ثور تک جیسے میں نے دیکھا تھا کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن غار ثور سے لے کر مزار تک آج میں میسج دے رہا ہوں جیسے ابو بکر نے دیکھا ہے ایسے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تبھی تو عمر نے نماز کے بعد یوں جھولی پھیلا کے کہا عمر بھر کی نیکیاں لے لو اور ایک رات کی نیکی دے دو۔ کسی نے پوچھا اس رات میں نیکی کیا ہوئی؟ کہا یہ اکیلے نبی کو دیکھتا چلا گیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں نہیں کرتا، میں تفصیل میں جائے بغیر کعبۃ اللہ سے پوچھتا ہوں تو بھی تو انتظار میں تھا۔ قرآن نے کہا میں انتظار میں تھا، نبی نے پڑھا تو دنیا نے مجھے پھر گود میں رکھ کے پڑھا، مجھے یہ عزت ملی۔ کعبے سے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا مجھے ایک نظر دیکھا، مجھے یہ عزت مل گئی، اب مجھے جو پہلی نظر دیکھتا ہے جو مانگتا ہے رب عطا کر دیتا ہے۔ مجھے دوسری عزت یہ مل گئی ہے کہ جو میرا طواف کرتا ہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو 7 چکر مکمل نہیں ہونے دیتا، آواز دیتا ہے کہ یومن ولدت امہ، میں نے تجھے یوں بنا دیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آیا ہے۔ اور میری عزت ان کے آنے کے بعد یہ ہوئی ہے کہ جو یہاں نماز پڑھتا ہے رب کہتا ہے میں ایک نہیں تجھے 1.5 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ میں نے کہا اور کیا ہوگا؟ کہا ہے کہ عزت اور مل گئی۔ جو مجھے دیکھ کر واپس لوٹتا ہے اسے اللہ حاجی بنا دیتے ہیں، مجھے دیکھ کر واپس لوٹے تو حاجی بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر دنیا کو پیغام دے دوں کہ تیرا دیدار ہی سب سے بڑی نیکی ہے، تجھے دیکھنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو کعبۃ اللہ نے جھوم کر کہا ہاں فی زمانے نہ کہہ سکتے ہو کہ بہت ساری نیکیاں کر کے آیا، لیکن پھر بھی جب مجھے دیکھا تو بڑی نیکی کی، مجھے دیکھا تو حاجی بن گیا، لیکن اگر بڑی نیکی کی تلاش میں ہو تو پھر میرا پیغام یہ ہے دیدار کعبہ بڑی نیکی نہیں، ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ بڑی نیکی ہے۔ میں نے کہا تجھے دیکھنے سے کیا ملتا ہے، اسے دیکھنے سے کیا بنتا ہے؟ کہا مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا تو حاجی بن گیا، کملی والے محمد کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو صحابی بن گیا۔ میں نے کہا صحابی بلند و بالا مقام پہ ہے یا صحابی بلند و بالا مقام پہ ہے؟ کہا ابو حنیفہ کی 40 سال کی وہ عبادت جو انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تک کی ہے، اگر اسے بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محمد کے صحابی کی نظر کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو حنیفہ کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کی مسجد میں فضائل اعمال کتاب ہوگی، پڑھا کریں، سنا کریں۔ میں نے بڑا عجیب سا واقعہ پڑھائے ہوئے بیان کر کے آخری بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ لشکر کفر اور لشکر اسلام مد مقابل کھڑے ہیں، سیز فائر ہوئی، جنگ بندی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، عالمی قوانین ہے۔ سیز فائر کے دوران لشکر کفر میں ایک نوجوان کھڑا ہے، کھجورے کھا رہا ہے، یوں پلٹ کر دیکھا تو کملی والے محمد کا چہرہ نظر آ گیا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا جو دور سے اتنا خوبصورت نظر آتا ہے نزدیک جا کے دیکھو تو کتنا خوبصورت نظر آئے گا۔ چلا گیا، پہلو مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا آیا ادھر سے ہوں، پوچھنے آیا ہوں میں بھی کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی اور کیا ملے گا؟ شیخ زکریا نے لکھا ہے اس نے کھجوریں زمین پر پٹک دی، گرا ڈالی اور یوں نظریں اٹھا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ربا گواہ رہنا اب تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہے، ان کے سوا محبوب کوئی نہیں ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، یہ مارا گیا، جام شہادت نوش کر گیا، لسٹ نبی کے پاس آئی، نام پڑھے جا رہے تھے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں شہید ہو گیا۔ یہ نام آیا تو حضور نے پوچھا یہ اجنبی سا نام لگتا ہے، یہ ہمارے دوستوں کی صف پہ تو نہیں ہے؟
کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو 4 گھنٹے پہلے آ کے کلمہ پڑھتا ہے. جی اچھا شہید ہو گیا. مسکرا کے فرمایا اس نے وفا میں کمال کیا ہے، ہم جزا میں کمال کرتے ہیں. ہم بھی تو شفیق ہیں نا، تو رحمت اللہ للعالمین ہے. کہا جنازہ تیار کرو، میں محمد خود پڑھاؤں گا. جنازے کے لیے گئے تو پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے. کسی نے کہا جی ہجوم یارہ تو اتنا نہیں ہے. فرمایا میری نظر سے دیکھو، اس کے جنازے میں آسمان سے اتنا فرشتے اترے ہیں، میں محمد زمین پہ قدم نہیں رکھ پا رہا. 4 تکبیروں پر مشتمل جنازہ ہو گیا. رسم دنیا کے تحت کوئی شخص آیا، اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہا تمہیں سلوٹ کرتا ہوں، کتنا قابل رشک ہو. 4 گھنٹے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، 5ویں گھنٹے میں اتنا پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہو. تیرا نامہ اعمال کھلی کتاب ہے. نماز اس میں نہیں ہے، حج اس میں نہیں ہے، زکوٰۃ اس میں نہیں ہے، روزہ اس میں نہیں ہے، کوئی نیکی. حج، عمرہ، کوہ صفا، کوہ مروہ کی دوڑ، منا مزدلفہ کی وادی کا وقوف نہیں ہے، لیکن اتنے اعزاز کے ساتھ جا رہے ہو. آواز مشیت آئی، اس کے نامہ اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تلاش کرنے والے. کیا یہ نیکی کم ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک نظر اس نے میرے کملی والے محمد کو دیکھی؟ دیدار مصطفیٰ سب سے بڑی نیکی ہے. اور صحابہ انبیاء کے بعد اگر روح زمین پہ سب سے زیادہ عظمت کی بلندی پہ کھڑے ہیں تو وہ دیدار مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. اور اہل سنت اگر صحابہ پہ مر مٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، گولیاں سینے پہ کھانے کے لیے تیار ہیں، ان کے نام پہ تختہ دار پہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہزاروں عورتیں آج بیوہ ہو کے بیٹھی ہیں کہ ان کے شوہروں نے، ان کے جوانوں نے ناموس صحابہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں. اگر ہزاروں بچے اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہے ہیں، شہداء ڈے منائے جا رہے ہیں، اور ان یتیموں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے ان کو یاد دلائی جا رہی ہے تم بھی اپنے باپ کے سائے میں پلتے تھے، لیکن وہ آج مسکراتے ہوئے چہروں سے یہ بتا رہے ہیں ہمارا باپ چلا گیا ہے. افسوس اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ کی موت نہیں مارا گیا، بلکہ محمد کے صحابہ پہ جان قربان کر گیا ہے. ہزاروں لوگ مر رہے ہیں صحابہ کے نام پہ، تو وہ اس لیے مر رہے ہیں، اس لیے یہ پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا. جمعۃ الوداع ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر رمضان آئے یا نہ آئے، آخری لمحات میں جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ان لمحات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرمایا، اور اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے آپ سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع دیا. میرا یہ سال بھر کا جو ہے ترتیب نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں 4 جمعے صرف جو دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے مدرسے کے نظام کو چلانے کے لیے، صرف 4 جمعے پڑھاتا ہوں، باقی نظام اللہ چلا دیتے ہیں. جامعہ خلفائے راشدین کبیر والا ڈسٹرکٹ خانیوال، جس کی بنیاد ہم نے 2004 میں رکھی اور شہید ناموس صحابہ مولانا علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے بنیاد رکھی. ہمارے آبائی علاقے میں 2010 کو سیلاب آیا. بھائی عمر اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے آپ دوستوں کے ہاتھوں سے بہت ساری امداد وہاں بھجوائی. مولانا عبدالعزیز صاحب نے بھجوائی، پورے علاقے میں ہم نے وہ